بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج مورخہ 15 جون بروز بدھ ہم لوگ حدیث نمبر 15 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 15 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من جس نے صامہ روزے رکھے، رمضان کے مہینے کے، وقامہ اور قیام کیا اس میں یعنی اس کی راتوں میں، ایماناً ایمان، و احتساباً اور اجر کی نیت سے، غفرہ بخش دیا گیا، ذنبہ اس کے گناہ، ما تقدم پہلے سے کیے گئے۔ مطلب یہ کہ فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا، لیکن دو شرطیں ہیں، ایک تو ایمان اور دوسرا اجر کی نیت سے۔ تو جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ امید ہے آپ کو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک دفعہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس حدیث پاک میں دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور ارشاد نبوی ہے، من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دراصل اس حدیث مبارکہ میں روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور روزہ جو کہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دن ارکان اسلام کو تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا۔ روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم یہ صیام کی جمع ہے۔ صوم کے معنی ہے رکنے، چپ رہنے اور ڈٹے رہنے کے، اور اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ مسلمان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکا رہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ روزے کی فرضیت کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔
قرآن و حدیث میں روزے کو بڑی اہمیت اور فضیلت دی گئی ہے۔ اس حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ابھی میں نے روزے کی اہمیت کے بارے میں ایک آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو روزے کا اہم ترین مقصد جو ہے وہ تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ روزہ حیوانی جذبات کو ختم کر کے انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور روزے کو یہ فضیلت اور اعزاز حاصل ہے کہ وہ خواہشات نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، اس کی تربیت دیتا ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے، اور اس کے علاوہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کو جھوٹ، چوری، غیبت، چغل خوری اور بدکاری جیسی متعدد بیماریوں سے، برائیوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا۔ آپ کا ارشاد ہے الصوم جنت، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ روزے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ امیروں کو غریبوں کی بھوک اور افلاس کا احساس دلاتا ہے، اور ان کے دلوں میں غریبوں کے لیے ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جذبہ مسلمانوں میں اخوت اور محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ روزہ انسان کو متعدد بیماریوں سے بچا کر اسے تندرست بھی رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ رمضان جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے رہائی اور نجات ہے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزے کو بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ قیامت کے دن قرآن مجید کی طرح انسان کی شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن قرآن مجید کی طرح انسان کی شفاعت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، انسان کا نام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو روزہ جو ہے اور اسی طرح قرآن پاک جو ہے، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور روزہ انسان کے حق میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ فرمایا کہ روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اللہ تیرے اس بندے نے تیرا حکم پورا کرنے کے لیے سارا دن بھوک کو، پیاس کو برداشت کیا، خواہشات سے رکا رہا، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں، اس کی بخشش فرما دے۔ اور دوسری طرف سے فرمایا کہ قرآن پاک یہ بھی انسان کے حق میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا کہ اللہ اس بندے نے جس طرح سے سارا دن بھوک اور پیاس کو محض تیری خاطر برداشت کیا اور روزہ رکھا، اسی طرح سے رمضان کی راتوں میں اس نے قرآن مجید یعنی میری تلاوت کی، اس کو تراویح کے اندر پڑھا یا سنا، تو اللہ میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی بخشش فرما دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے روزے اور قرآن یہ دونوں انسان کے حق میں سفارش کریں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ سفارش کریں گے، بلکہ فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرماتے ہوئے ایسے مسلمان کی جس نے روزہ رکھا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح سے روزہ جو ہے، اس کے فضائل میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو ادا کرنے والا جو ہے، روزہ رکھنے والا جو ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حالت روزہ کے اندر بندہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت مانگی گئی دعائیں حق تعالی شانہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ تھے روزے کی اہمیت اور فضائل جو مختصر میں نے عرض کیے۔ روزے کی ہی ایک فضیلت اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح پڑھی یا پڑھائی۔ آپ اس حدیث پاک کا بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح جو آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی روزہ جو ہے یہ سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے روزہ۔ دراصل اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر اور تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو نیکیوں کی فصل بہار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہر نیکی کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے رمضان کے اندر نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب جو ہے اس کو بڑھا کر 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں
اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ اور روزے رکھیں اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کریں، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تھی رمضان کی اہمیت اور فضیلت جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث میں جہاں پہ رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح پڑھنے کو بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے وقام اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے تو فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا حصہ آپ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، اور اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور اس کا تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مقدس اور مبارک ہے کہ اس مہینے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف فرمایا۔ اور اعتکاف کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اجر اور ثواب کے لحاظ سے وہ رات فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس مہینے کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں اپنی زندگیوں میں بار بار نصیب فرمائیں، اور ہمیں رمضان المبارک اور اس کی عبادات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان کے روزے رکھنے کی اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
خداوت. جن کیا بار محاورہ بات سے جب تک